اب یہ جو جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن میں خاص طور پر جو نماز جمعہ ہے، یہ بڑی فضیلتوں والی اور بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دن مخصوص فرمایا۔ ویسے تو انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کیا کہ تم عبادت باقی دنوں میں بھی کرو، لیکن جب یہ والا دن آ جائے تو پھر خصوصیت کے ساتھ اس میں عبادت کرنی، پھر تم نے باقی دنوں کی بنسبت زیادہ عبادت اس دن کے اندر کرنی۔ تو ہم پچھلی قوموں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو یہ جو عیسائی ہیں ان کے لیے اتوار کا دن ہے، یہ اتوار کے دن میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن رکھا ہے، وہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا ہے کہ جمعے کے دن مسلمان عبادت کرتا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ مسلمان کے لیے یہ دن رکھا گیا ہے۔ اب یہ باقی دنوں کے اندر بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ جو قوموں کے لیے اللہ نے دن مخصوص کیے ہیں، ان دنوں کو مخصوص کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تم باقی 6 یا 7 دنوں کے اندر کوشش کر کے جتنا عمل کرتے ہو نا، اگر تم اس ایک دن کے اندر بھرپور طریقے سے عبادت کر لو، اللہ سارے دنوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنا اجر و ثواب ہوگا، اتنا یہ دن اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر کیا اصحاب السبت، ہفتے کے دن والے لوگ۔ یہ یہودیوں کی ایک قوم تھی، ان کی کچھ بستیاں تھیں، وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو ہفتے کا دن ہے نا، اس کے اندر تم نے شکار نہیں کرنا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اس کے آزمانے کے انداز نرالے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے آزما سکتا ہے۔ تو یہ جمعے کا دن جس طرح ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش کا بھی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد ہر 8 دن کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے لیے تمہارے لیے تجارت کو حرام کر دیتا اور تمہیں آزماتا ہے کہ جس بندے کو پورا ہفتہ میں رزق دیتا رہا، یہ صرف رزق لینے کا ہی آتی ہے یا میں منع کروں تو منع بھی ہو جائے گا؟ 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے نا، ہمیں کھلم کھلا رزق عطا کرتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جتنا دل کرتا ہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ حلال چیزیں ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے، اور ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پورا مہینہ تم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کھانی، نہ تم نے پانی پینا ہے، نہ کوئی چیز کھانی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو ہمیں ایک مہینہ بھوکا رکھ کے کیا ملتا؟ کوئی اللہ کا فائدہ ہے اس کے اندر؟ رب تبارک و تعالیٰ تو وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت تھوڑی ہے۔ تو پروردگار 11 مہینے کھلانے کے بعد ایک مہینہ ہمیں کھانے پینے سے روک دیتا۔ وہ روکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان ایمان والوں کے ایمان کو ذرا آزمایا بھی تو جائے نا۔ ان کو جن کو 11 مہینے کھلایا پلایا ہے، رزق دیا ہے، ان کے لیے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، ان کو ذرا آزمایا بھی تو جائے کہ جب رب دیتا ہے تو یوں لیتے ہیں، جب اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو پھر رکتے بھی ہیں کہ نہیں رکتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جمعے والے دن ہمیں آزماتا ہے۔ تم کاروبار کرو، تم تجارت کرو، دن کرو، رات کرو، تمہارے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا کہ جب جمعے والے دن تمہیں نماز کے لیے پکار دی جائے، جب جمعے والے دن نماز کے لیے اذان ہو جائے اور تمہیں پیغام دیا جائے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، بھاگو، جلدی کرو، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو۔
خرید و فروخت کو ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے. تو یہ آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ جن کو پورا پورا ہفتہ میں نے رزق دیا ہے وہ جمعے والے دن آدھے گھنٹے کے لیے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. تو یہ تو ان کے لیے ہے جو کمانے کے لیے مصروف تھے, ان کے لیے اتنا سخت حکم ہے کہ تمہارے لیے کمانا حرام ہو گیا, تمہارے لیے تجارت کرنا حرام ہو گیا, اب تم نے اللہ کے گھر کی طرف جلدی سے پہنچنا ہے. یہ تو کمانے والے کے لیے اللہ نے حرام کر دیا, جو فارغ گھر کے اندر بیٹھا ہوگا اللہ اس کے لیے کیا کرے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو اذان ہو جاتی ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, چھٹی ہے, کام نہیں کر رہا, کام سے چھٹی ہے, گھر کے اندر ویلا بیٹھا ہوا ہے, کبھی کپڑے استری کرنے لگ جاتا ہے, کبھی نہانے لگ جاتا ہے, کبھی ناشتہ کرنے لگ جاتا ہے, جمعے والے دن ناشتہ بھی دوپہر کو چلتا ہے, کبھی جناب عالی وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے, کبھی بیوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے, کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا. اور جناب سب سے اعلیٰ کام جو تجارت تھا, جس کو کمانے میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جانی تھی, جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو رزق عطا کرنا تھا, وہ اتنی اعلیٰ چیز کو اللہ نے حرام کر دیا, تو باقی کام کتنے حرام ہوتے ہوں گے, باقی کام کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہوگا. لیکن جمعے کے دن یہ آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں دیکھا جاتا ہے یہ ایمان والا اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. یہ اذان سن کے فوری طور پر مسجد میں پہنچتا ہے یا کہ گھر کے اندر بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ خطبے کے آواز آئے گی تو مسجد کے اندر جاؤں گا, دوبارہ اذان آئے گی تو مسجد کے اندر جاؤں گا. یار پہلے جو اذان دے کے تمہیں اللہ کے گھر کے اندر بلایا, تمہارے لیے تو اسی وقت سب کچھ حرام ہو گیا تھا, تم دوسری اذان کا انتظار کرنے کیوں بیٹھ گئے, تم خطبے کا انتظار کرنے کے لیے کیوں بیٹھ گئے, تمہیں تو اسی وقت بلایا تھا کہ یہاں پہنچو. تو میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہفتے کے دن والے لوگوں کو بیان فرما رہا ہے, اصحاب السبت, ہفتے کے دن والے. اب یہ ہفتے کے دن والے لوگوں کا معاملہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے, یہودیوں کی عبادت کے لیے جو دن خاص کیا تھا وہ تھا ہفتے کا دن. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہودیوں, تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, اور جس طرح ہمارے ہاں جمعے والے دن نکل جاتے ہیں نا پکنک منانے, آؤٹنگ کرنے, تو یہ لوگ آدھی آبادی تو مچھلی کا کاروبار کرتی تھی, تو وہ ہفتے والے دن کاروبار کے لیے شکار کرتی تھی, اور باقی آدھی آبادی جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے پہنچ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا, میری عبادت کرنی. اب ہوا یہ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جس طرح رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے منع کر دیتا ہے اور ادھر سے ہمارا رزق بڑھا دیتا ہے. آزمائش تو یہی ہے نا, اور پیاسے کے سامنے ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھیں گے تو پھر ہی آزمایا جائے گا نا. جس نے پانی پی پی کے جناب میدا فل کیا ہوا ہے, اس کے آگے پانی کا گلاس رکھ کے تھوڑی آزمائیں گے. تو پیاسے کو آزمایا جاتا ہے پانی دکھا کے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا دسترخوان وسیع کر دیتا ہے, ہم نے 11 مہینے اس طرح افطاریاں کھانے نہیں کھائے ہوتے جس طرح ہم افطاریاں کرتے ہیں, بڑا وسیع دسترخوان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے اور ادھر ہمیں منع کر دیتا ہے, تم نے کھانا نہیں, کھانا افطاری ٹائم ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو منع کیا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا, تو ہوتا یہ تھا کہ باقی جو 6 دن تھے نا, اس کے اندر تو وہ بڑی محنت کرتے, جال ڈالتے, کنڈیاں لگاتے, کیا کچھ کرتے, اور پھر کہیں جا کے مچھلیاں ان کو ملتی. ہفتے والے دن اللہ کے حکم سے اتنی مچھلیاں ہوتی کہ پانی میں سے چھلانگیں لگا لگا کے باہر آ رہی ہوتی, اتنی مچھلیاں ہوتی. اب یہ اتنی زیادہ مچھلیاں کیوں ہوتی؟ اس لیے ہوتی کہ ان کو آزمایا جا رہا ہوتا. ان کے سامنے, ان محنت اور مشقت کے ساتھ مچھلیوں کا شکار کرنے والوں کے سامنے مچھلیاں چھلانگیں لگا لگا کے پانی سے باہر آتی کہ پکڑو, آؤ ہماری طرف. اور ادھر سے اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ تم نے شکار نہیں کرنا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا تھا کہ یہ ان کی آزمائش تھی. ان کو آزمایا جا رہا تھا کہ آیا کہ یہ صبر کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں, پروردگار کے حکم کو مانتے ہیں, یا کہ بے صبری کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ یہودی جو تھے انہوں نے بے صبری دکھائی. شیطان نے ان کو آگے ورگلایا. شیطان نے ایک طریقہ بتایا ان کو, کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو کہ تم جال نہ پھینکو, کنڈی نہ لگاؤ, تم جو دریا ہے اس سے چھوٹی چھوٹی کھالیاں بنا لو, نالیاں بنا لو, اور آگے اپنے گھروں کے اندر جا کے نا تالاب بنا لو. تو ہفتے والے دن یہ مچھلیاں جو اتنی تعداد کے اندر اچھلتی ہیں نا, باہر کو آتی ہیں, یہ جب باہر کو آئیں گی نا تو یہ نالیوں کے اندر پانی کے ساتھ بہہ کر اندر کو آ جائیں گی, تو اندر تالابوں کے اندر آ جائیں گی. تم نے ہفتے والے دن جب مچھلیوں سے تالاب بھر جائے تو آگے ٹکا لگا کے ان نالیوں کو بند کر دینا.
مچھلیاں واپس نہیں جا سکیں گی. تو اتوار والے دن چونکہ شکار کی کھلی چھٹی ہے، اتوار والے دن تالاب میں سے ساری مچھلیاں تم نکال لینا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا. اب یہ ایک طریقہ کلیہ اس نے بتا دیا، ایک ہیلا وسیلہ. وہاں جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جب انہوں نے یہ مذاق کیا نا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا، مذاق کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ ہم نے کہا کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے ان بستیوں کو فرمایا کہ دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اور وہی لمحہ تھا کہ اللہ کا حکم ہوا، وہ جتنے انسان تھے سارے کے سارے بندروں کے اندر تبدیل ہو گئے. ساری بستیاں انسانوں کی بندر بن گئی. اور تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو اصحاب سبت تھے، یہ ہفتے کے دن والے لوگ، یہ کم و بیش 7 دن تک زندہ رہے. جب بندر بن گئے تو یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. بھائی بھائی کو پہچانتا تھا، باپ بیٹے کو پہچانتا تھا، ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتی تھی، اپنی بیٹی کو پہچانتی تھی. لیکن ان کا عذاب اس طرح کا آیا کہ شرم کے مارے یہ پھر چھپتے پھرے کہ یہ کیا بنا. تو 7 دن تک یہ اس عذاب کے اندر رہے. پھر 7 دن کے اندر یہ ساری کی ساری بستی اور ساری کی ساری قوم جو ہے یہ تباہ و برباد ہو کے ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ قرآن پاک کا ایک واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، اصحاب سبت. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور آزمانے کا طریقہ کیا تھا کہ جو ان کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن، اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کام کرنے سے روک دیا کہ تم نے اس کے اندر تجارت نہیں کرنی، میری عبادت کرنی ہے. تم نے اس کے اندر جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، میری عبادت کرنی. لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو بندر بنا دیا. ہم نے ان انسانوں کو بندر بنا دیا، اور 7 دن کے اندر سارے ملگا میٹ ہو گئے، ان کی بستیاں ویران ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئے. اب آ جاؤ ایمان والوں اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا رکھا تھا، تو ان کو آزمایا کہ یہ اس دن کے اندر عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا دن رکھا ہے وہ ہے جمعے کا دن، اور اللہ کا واضح فرمان ہے. باقی کسی جگہ پر اللہ نے تجارت سے منع نہیں کیا، کسی بھی جگہ پر اللہ نے تجارت سے منع نہیں کیا. فرمایا تجارت کرو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تمہیں رزق ملے گا، تمہارے بچوں کا پیٹ پلے گا، تمہارا پیٹ پلے گا، تمہارا گھر چلے گا. یہ اللہ کا فضل اور کرم تمہارے ہی لیے ہے، یہ ساری کائنات کی نعمتیں تمہارے ہی لیے تو ہیں. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے والے دن، اب دیکھو کہ خاص اللہ نے نام لیا ہے، اے ایمان والو جب جمعے والے دن تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے، تمہیں پکارا جائے، تمہیں اذان دی جائے، اور ایک اعلان کیا جائے کہ بھائی جمعے کا ٹائم ہو گیا، اذان کے ذریعے تمہیں بلایا جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو پھر دوڑ پڑنا ہے اللہ کے ذکر کی طرف، پھر اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑنا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے، تجارت کو چھوڑ دینا ہے.